السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت اہم باتیں بتانے والا ہوں نماز کے تعلق سے، خاص کر کے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی سزا قرآن و حدیث کے اندر کیا بیان کی گئی ہے، بہت مختصر وقت میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، قرآن و حدیث کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ایمان کے بعد نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، پریشانی میں ہو، خوشحالی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، اسے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ جس کی پابندی کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، عوام اسی میں سب سے زیادہ غفلت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو نماز 5 وقتہ سے غافل ہیں۔ اگر 10% لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر الا ماشاء اللہ، ان کی نمازوں کا حال یہ ہے کہ انہیں نہ نماز کے فرائض، نہ نماز کے شرائط، نہ نماز کے واجبات، مفسدات اور مکروہات کا بھی علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہاں پر میں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کے تعلق سے بتانے والا ہوں کہ قرآن و حدیث کے اندر ان کی سزا کیا بیان کی گئی ہے۔ رب قدیر کلام مقدس شریف کے اندر سورہ مدثر میں فرماتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنت والے مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم کے اندر لے گئی۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان آیت کریمہ سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اب جہنم کیا چیز ہے یہ بھی سماعت کریں۔ کتاب الکبائر کے اندر یہ منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں گے، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا ادا کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ سستی سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس کی گرمی سے، تو پھر انسانوں کا حال اس جہنم کی وادی میں کیا ہوگا؟ ہر مسلمان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک نماز قضا کر دیتا ہے، یعنی ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس سے وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز قضا کر دے اور بعد میں قضا پڑھ لے، وہ اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقوب جہنم میں جلے گا۔ حقوب کی مقدار 80 سال ہوتی ہے اور ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں، جبکہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، یعنی ایک نماز قضا کرنے والے کو 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلایا جائے گا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم حضرت علامہ مفتی نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جو بے کسی سبب کے یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اور خدا اور رسول سے کوئی شرم نہیں کرتا، قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا دینا چاہیں گے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اور جو یعنی 1000 برس نماز قضا کرنے والے روئیں گے تب بھی ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، انہیں نجات نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہے۔
مسلمان اگر اس نماز نہ پڑھنے والے کو چھوڑ دیں اور اس سے بات نہ کریں، اس کے پاس نہ بیٹھیں، تو وہ بے نمازی اسی کے لائق ہے، اسی کا سزاوار ہے۔ اللہ اکبر۔ ان تمام باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہزاروں برس کا جہنم کا عذاب اس بے نمازی کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو ہر حال میں ہو کر ہی رہے گا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ حضرات محترم، ایک حدیث شریف اور سماعت کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا، تو کل قیامت کے دن نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا باعث ہوگی، بلکہ وہ بے نمازی کل قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بعض علماء نے اس حدیث شریف کی تشریح فرماتے ہوئے بیان فرمایا ہے، اگر اس نے اپنے مال میں مصروف ہونے کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، حکمرانی کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، وزارت کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس نے تجارت کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایسے بدترین کافر ہیں کہ جن کا نام لینا بھی مسلمان پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کو فرعون یا قارون کہہ دیا جائے تو وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اتنے بدترین یہ کافر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے ساتھ کسی مسلمان کا حشر ہو یہ اس کے شان کے لائق نہیں ہے۔ مسلمان کا حشر تو اللہ کے محبوبین کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان اس وعید کے لائق ہیں کہ انہیں بدترین کفار کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جہنم کی وہ وادیاں جو آپ نے سنی، اللہ اکبر، ذرا غور کریں۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن دنیا کی آگ کی اگر ہم بات کریں تو اگر عود بتی، جس کو ہم اگربتی بھی کہتے ہیں، اگر 1 منٹ کوئی ہمارے لگا دے تو ہم اتنا تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں کہ ماں کو باپ اور باپ کو ماں کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنی خطرناک ہے دنیا کی آگ، تو پھر جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور جب آگ کے جوتے وہ پہن لے گا تو اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے چولہے پر ہانڈی کو رکھنے کے بعد اس کے اندر سبزی ابلتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے بھیانک عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، خدا را انصاف کرو، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر غور و فکر کرو۔ اگر نماز قضا کی ہیں تو آج ہی سے بیدار ہو جائیے، اللہ کے خوف سے لرز جائیے، اللہ کے خوف سے کانپتے ہوئے توبہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی رب قدیر ہمیں معاف فرمائے گا۔ اگر ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوا ہے تو آج ہی سے ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، اگر کسی دنیا کے حکمران کا کوئی پیغام آ جاتا ہے، کوئی حکم ہمیں سننے کو مل جاتا ہے تو ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوتی، ہمارا دل بے چین اور بے قرار نہیں ہوتا، جہنم کے عذاب کو سن کر ہماری روح نہیں کانپتی۔ یہ ساری جو ہے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے۔